بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کروں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو پہلے زمانے کے مسلمان مجاہدین ہوتے تھے وہ اپنی ساری جنگیں اور فتوحات قوت ایمانی اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے ذریعے سے حاصل کرتے تھے۔ وہ ایسے مسلمان تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کسی اور دشمن کا خوف ہرگز نہیں ہوتا تھا، اور اللہ پر اسی کامل ایمان کی بدولت ہی انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لی تھی اور انہیں ہرایا تھا، جس میں ایران جیسی بڑی طاقت بھی شامل ہے۔ قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایران کے دارالحکومت مدائن کی طرف بڑھے اور شہر کے مغربی حصے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 2 یا 3 ماہ تک جاری رہا۔ آخر ایرانی قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، لیکن بری طرح شکست کھائی۔ پھر ایرانیوں نے دریائے دجلہ عبور کر کے مدائن خاص میں پناہ لی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں بھی اپنے ساتھ دریا کے مشرقی کنارے کی طرف لے گئے۔ حضرت سعد جب آگے بڑھے تو راستے میں دریائے دجلہ کو حائل پایا۔ اس سال بارشیں نہایت کثرت سے ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے دریا طغیانی پر تھا اور پانی کے پھیلاؤ اور زور و شور کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایسی خوفناک طغیانی دیکھ کر حضرت سعد نے اپنی فوج کو جمع کیا اور فرمایا: اے مسلمانوں، میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کے بھروسے پر گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال دیے جائیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بولو، کون مجاہد اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجاہدین نے بیک زبان ہو کر کہا: اے امیر، ہم سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا: کچھ جانباز لشکر سے پہلے آگے بڑھیں اور دریا کے دوسرے کنارے پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ 600 جانبازوں نے یہ کہتے ہوئے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ کی خوفناک لہروں کے حوالے کر دیے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ دوسرے کنارے پر ایرانیوں نے مجاہدین پر بے پناہ تیر اندازی شروع کر دی، مگر یہ مجاہد دریا میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ایرانی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب مسلمانوں نے دوسرے کنارے پر قبضہ کر لیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام لشکر دریا میں کود جائے۔ تمام مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کو اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈال دیا، اور سامعین کرام، یہ ہزاروں اسلامی شاہ سوار دجلہ کے پھنکارتے ہوئے پانی میں پوری ترتیب کے ساتھ چلتے گئے۔ دوسرے کنارے پر ایرانیوں نے جب مسلمانوں کو اس شان سے دریا میں آتے دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی قوت ایمانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمام لشکر کو صحیح سلامت دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید دلچسپ تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔